امداد سمرو، ایک کہاوت ہے کہ اگر قسمت ماڑی ہو، قسمت بری ہو، تو پھر اونٹ پر سوار کو بھی سانپ کاٹ لیتا ہے۔ سندھ میں یہ کہتے ہیں اور پنجاب میں کہتے ہیں کہ گھڑ سوار کو کتا کاٹ لی۔ تو عمران خان صاحب کی ان دنوں قسمت ماڑی ہے، قسمت بری ہے، لہٰذا ان کے حق میں جو حالات بننے لگتے ہیں وہ اچانک پلٹ جاتے ہیں اور خان صاحب پھر منہ کے بل جا کر گرتے ہیں۔ ابھی کشمیر میں حالات بدترین ہو گئے اور کل رات تک تو وہاں پر خونریزی بھی ہوئی، اور عمران خان صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو لگا کہ اب اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لہٰذا عمران خان صاحب نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ داغ دیا، اور پی ٹی آئی وہ جو کشمیر میں وائلنس کی ویڈیوز تھیں ان کو وائرل کرتی رہی، لیکن پھر اچانک اعلان ہو گیا کہ جو کشمیر کی کمیٹی ہے، رابطہ کمیٹی، وہاں پر جو احتجاج کی جنہوں نے کال دی تھی، جو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کال آف کر دیا احتجاج، انہوں نے ختم کر دیا، ہڑتال بھی ختم، احتجاج بھی ختم۔ البتہ کل جو لوگ مارے گئے تھے، ہلاکتیں ہوئی تھیں، ان کے سوگ میں آج کشمیر میں ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ اب یہ تو کشمیر کے حالات تھے، اور ان کے تناظر میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جناب جو حالات کشمیر میں وہ پاکستان میں بھی ایسے حالات ہو جائیں گے، یعنی پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی، کیونکہ کشمیر ابھی انتظامی طور پر تو پاکستان کے نقشے میں ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے ہم خود کہتے ہیں کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، تو لہٰذا پاکستان اور کشمیر اس تناظر میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ پاکستان کا صوبہ نہیں ہے کشمیر میں وزیر اعظم ہے، کشمیر میں الگ سے الیکشن ہوتے ہیں، وہاں کی سپریم کورٹ الگ ہے، اس تناظر میں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جو کشمیر میں ہے وہ دیگر علاقوں میں بھی ایسی افراتفری، ایسا انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ عمران خان صاحب کو جب بھی سنیں گے تو وہ آپ کو پاکستان میں انارکی کی خبر دیں گے، وہ آپ کو کہیں گے کہ پاکستان میں سری لنکا والی صورتحال بننے لگی، اب سری لنکا بھی سنبھل گیا اور پاکستان بہتری کی طرف تو جا رہا ہے، ابتری کی طرف نہیں جا رہا۔ چالاک حکومت ہے، انہوں نے ایک اور چالاکی کر کے وہ جو حکومت کے اوپر ایک پریشر آنا تھا شہروں سے، وہ پریشر بھی حکومت نے ڈیفیوز کر لیا۔ بے شک وہ بیچارہ کسان لٹ گیا، مر گیا، تباہ و برباد ہو گیا، لیکن حکومت نے چالاکی کی، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ، تو وہی کیا حکومت نے، پریس کانفرنسز کرنا شروع ہو گئے کہ جناب انفلیشن جو ہے وہ 39% 17% آ گئی، آٹے کی قیمت کم ہو گئی، فلاں ہو گیا، بہت کچھ نیچرل بھی پروسیس کے ساتھ بھی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن آٹے کی قیمت کم ہونا شہریوں کے لیے سب سے بڑی عیاشی، اور کسان بیچارہ بے شک تباہ و برباد ہو جائے۔ خیر، منصوبہ تھا فتنے کا، منصوبہ تھا فساد پھیلانے کا، وہ ناکام ہو گیا۔ فساد پھیلانے کا، ہم سندھی میں فے کہتے ہیں، اردو میں پھے کہتے ہیں، فساد پھیلانے کا منصوبہ تھا، تو وہ منصوبہ جو ہے وہ بھی جو خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر جو ٹویٹ کیا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ کچھ انہوں نے حساب کتاب لگایا ہوا تھا، لیکن وہ حساب کتاب اب ناکام ہو گیا ہوا ہے۔ ابھی تک جب میں ویلاگ کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، پاکستان میں چل ہے، سکون ہے۔ اسمبلی کے اندر ضرور وہ جو پارلیمانی نارمز کے اندر احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ضرور ہو رہا ہے، لیکن اس کے بغیر باہر ایسی کوئی صورتحال نہیں نظر آ رہی۔ اچھا، ایک اور کہاوت ہے، بغل میں چھری منہ میں رام رام، تو عمران خان صاحب اس کی طرف بھی چل رہے ہیں، یعنی بات کر رہے ہیں جمہوریت کی، بات کر رہے ہیں آئین کی، بات کر رہے ہیں مینڈیٹ کی، اور کہہ رہے ہیں میں تو خط لکھ سا چیف جسٹس کو، اپنا چیف آف آرمی سٹاف کو۔ چیف جسٹس والا معاملہ اگلے ویلاگ میں ڈسکس کر لوں گا کہ جو نیب ترامیم، دیکھیں نا تضاد کتنا بڑا ہے۔ نیب کو عامر نے بنایا تھا، پرویز مشرف نے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے ابتدا کی تھی، لیکن بلکہ نواز شریف سے پہلے بھی جو غلام اسحاق خان کا جو نگران سیٹ اپ تھا انہوں نے بنایا تھا اس ادارے کو، احتساب کمیشن کو، اور پھر نواز شریف صاحب نے اس کو بے نظیر بھٹو اور راشد زرداری کے خلاف استعمال کر کے مزید ذرا تگڑا کیا، اور پرویز مشرف نے پھر اس میں نواز شریف کو بھی ڈال دیا اور نیب کو مزید تگڑا کر دیا، تو نیب بنا دیا پھر۔ تو بہرحال اس کو ہمارے تمام پولیٹیکل فورسز اور عدالتیں پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ کہتی ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے جب نیب کی ترامیم کر کے نیب کو جو 90 دن تک بغیر کسی اپنا الزام کے لوگوں کو بند رکھنے، یعنی صرف انویسٹیگیشن، انکوائری، اس اسٹیج پر لوگوں کو اٹھا لو، 90 دن کے لیے اپنے پاس رکھ دو، جب اس کے خلاف ترامیم آئیں اور پھر نیب کا جو چیئرمین نیب کے اریسٹ وارنٹ کے اختیارات تھے وہ ختم کر دیے گئے تھے، تو اس کے خلاف عمران خان صاحب چلے گئے عدالت میں۔ اب سپریم کورٹ نے آج کی جو سماعت تھی اس میں ظاہر اس میں زیادہ تر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا ایک نظر آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب پٹیشنر ہیں تو ان کو بلائیں ادھر۔ تو بہرحال فائنل یہ ہوا کہ جی ویڈیو لنک پر عمران خان کو بلایا جائے گا، اس پر میں
اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ تو اتنا بڑا کھلا تضاد کہ جی ایک طرف مینڈیٹ کی بات کرنا، جمہوریت کی بات کرنا، دوسری طرف عوام کے مینڈیٹ کے اگینسٹ حکومتیں گرانے میں اور وزراء اعظموں کو جیلوں میں رکھنے والے نیب کے ادارے کے قوانین کی حمایت کرنا، اتنا بڑا تضاد ہے نا عمران خان صاحب کا۔ تو بہرحال کل خان صاحب نے پہلے تو وہ جو صحافیوں سے گفتگو کی تھی وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں معافی کیوں مانگوں، مجھ سے معافی مانگی جائے۔ پھر اس میں انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ بھی انہوں نے اٹھایا تھا اور پھر کچھ اور چیزیں بھی کی تھی، لیکن بعد میں عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر ایکس پر 2 ٹویٹ، طویل ٹویٹ، ایک پورے کے پورے آرٹیکل جتنے خصوصی پیغام کے نام پر وہ شائع کیے گئے، پبلش کیے گئے۔ اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو جب عمران خان صاحب سے حساب کتاب پوچھا جائے کہ جی آپ نے فلاں 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 دن یہ ٹویٹ کیا تھا، تو وہ کہیں کہ جی میں نے تو کیا ہی نہیں تھا، میں تو جیل میں تھا، مجھے کیا پتا کس نے کیا ہے، بھئی آپ پتہ لگا لیں، میں تو قید میں تھا، جیل میں تھا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ والے ٹویٹ جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہو۔ عمران خان صاحب وکیلوں کے ذریعے ہلکا سا میسج دے دیتے ہیں، باقی اپنا اس میں چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دیں، اے آئی کے ذریعے وہ باقی اب کر دیں، وہ سارا کچھ مل جاتا ہے، تو وہ پیغام بن جاتا ہے عمران خان صاحب کا۔ تو بہرحال اب اس پیغام میں جو باتیں طویل ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر آپ کے سامنے رکھوں اور اپنی رائے اس میں زیادہ شامل کروں، کیونکہ میں ظاہر اپنی رائے دینے کے لیے بیٹھا ہوں نا، میں جو سمجھ رہا ہوں اس پہ۔ ایک تو اس میں خان صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خود ساختہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ بدقسمتی سے فیصلے کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جن کا مینڈیٹ ہوتا ہے ان کو اقتدار نہیں دیا جاتا تو ملک میں انتشار، فساد آتا ہے اور انتشار پھیلتا ہے۔ کشمیر میں جو نظر آ رہا ہے، پاکستان بھر میں بھی یہ والا فساد جو ہے نا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں فارم 47 کے تحت حکومتیں، اب 2018 میں بھی ایک بادشاہ نے فیصلہ کیا تھا نا، عوام کا مینڈیٹ تو نہیں تھا 2018 میں، اور خود تسلیم کر چکے ہیں کہ 2018 کے بعد جو فیصلے ہوتے تھے وہ آرمی چیف کرتے تھے، میں تو ایم ہی تھا وزیر اعظم، میرے پاس ذمہ داری تھی، اختیار نہیں تھا، خود کہتے رہے۔ تو بہرحال لیکن جب اس وقت کا بات کریں تو وہ اس وقت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو اپنا بجٹ آئے گا نا تو بجٹ کے بعد حالات جو ہے، بجٹ کے دوران حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ ایس آئی ایف سی کو کہتے ہیں کہ جی وہ ادارہ تھوپ دیا گیا ہے اور اپنا بغیر کسی یعنی غیر آئینی ادارہ ہے اور اس کو تھوپ دیا گیا ہے، اور اگر کوئی تنازع ہو تو پھر اس میں لوگ جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکالا جاتا ہے۔ اچھا اب یہ بات چیت خود کرنا نہیں چاہتے، یہاں تک کہ اگر لوگ جو ہیں وہ لاشیں لے کر بیٹھے تھے اپنا ہزارہ برادری کے کوئٹہ میں، تو یہ کہتے تھے کہ جی میں بلیک میل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو ایک تو ایس آئی ایف سی کے معاملے پر، کسانوں کے معاملے پر بھی انہوں نے آواز بلند کی ہے خان صاحب نے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہاں میں ٹاؤٹ ہوں، اعتراف ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ کسی کی مخالفت میں غصے میں کچھ سچ بول جاتے ہیں۔ اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو بنائے نا یہ اپنا ٹرسٹ بنائے ہیں، شوکت خانم بنایا، نمل بنایا، تو میرا پیسہ تو ادھر جاتا ہے، میرا ذاتی کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز، یہ جو پیغام ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہی ہے، نشاندہی کر رہی ہے کہ خان صاحب اب یہ مسلسل جو دوبارہ اس طرح کے تگڑے بیانات دے رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ان کی بچت نہیں ہے، کیونکہ اب وہ یہ اعتراف کر چکے ہیں، اس پیغام میں بھی اعتراف کیا انہوں نے کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاہدہ تھا وہ ہم نے خفیہ رکھا تھا ملک ریاض کے اور این سی اے کے کہنے پر۔ ظاہر این سی اے کو ملک ریاض نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی ورنہ میں لٹیگیشن میں جاتا ہوں، پیسے میں ان کو واپس بھیج دیتا ہوں، تو اس کو معاہدے کو خفیہ رکھے، تو ہو سکتا ہے یہ ادھر سے آئی ہو۔ اچھا دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کا جو ٹولہ ہے نا، یہ عوام کے لیے اپنی دولت کی قربانی نہیں دیں گے، انہوں نے ڈالر سارے باہر رکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی ان کے حرام کے پیسے پر جنرل مشرف اور بعد کے ادوار میں آئی ایس آئی نے مجھ سمیت سب کو خود تفصیلات فراہم کیں اور آج ان کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا ہے اور ان کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی اعتراف نہیں ہو سکتا ٹاؤٹ ہونے کا۔ آئی ایس آئی ہوتی کون تھی؟ ایک سیاستدان کو بریف کرنے والی کہ جی یہ نواز شریف کرپٹ ہے، اسد زرداری کرپٹ ہے۔ آئی ایس آئی کا کام ہی نہیں تھا یہ وہی آئی ایس آئی تھی نا جس کے چیف نے اگر یہ بتا دیا کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ کرپشن کر رہی ہیں، تو آپ نے اس آئی ایس آئی چیف کو ہٹا دیا، تب یقین نہیں کیا۔
نواز شریف اور آصف زرداری کی بات پر یقین کیا کیونکہ یہ ٹاؤٹ تھے. یہ زبان میں اگر میمو گیٹ کا انہوں نے 30 اکتوبر کے جلسے میں 2011 کے جلسے میں مینار پاکستان پر کہا کہ یہ آصف زرداری نے وہاں پینٹاگون کو اور امریکہ کو خط لکھا ہے کہ میری فوج میرے خلاف سازشیں کر رہی مجھے بچاؤ, تو وہ بھی اس کو ISI نے فیڈ کیا تھا. تو یہ ٹاؤٹ کا کام کرتا تھا. ISI کیونکہ خود پریس کانفرنس نہیں کر سکتی, کچھ نہیں کر سکتی تھی اس وقت, سازشیں کرتی تھی, تو سازشوں کے ذریعے ٹاؤٹ کا کردار استعمال عمران خان کو کرتی تھی ISI. وہ خود کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. ایک لیڈر کہے کہ جی مجھے تو ISI کہتی تھی کہ کرپٹ ہے اور میں نے مان لیا, تو تم نے کیوں مانا؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, اور پھر کہتے ہیں ہمیں دستاویزات انہوں نے فراہم کیے. ISI کے دستاویزات کے اوپر اب ISI کہہ رہی ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ اس نے 9 مئی کیا ہے, 9 مئی کی ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. مان لو نا. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ISI آپ کے مخالفوں کے بارے میں آپ کو بتائے وہ سچ ہے, لیکن آپ کی اور آپ کی اہلیہ کے متعلق ثبوتوں کے ساتھ جو چیز آپ کو فراہم کرے وہ جھوٹی ہے, وہ غلط ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو ISI کے ٹوٹل کردار کی نفی کرے, کہیں کہ جی ISI کا یہ کام نہیں تھا, ISI نے مجھے غلط فیڈ کیا تھا, مجھے ٹاؤٹی نہیں کرنی چاہیے تھی, یا تو تسلیم کریں کہ ISI آج جو کہہ رہی ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا جی, آگے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پر کہتے ہیں کہ جی پورے پاکستان کو سب کو پڑھنا چاہیے. اچھا جی, دوسرا 9 مئی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اپنا پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کروا لیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا, اگر گرفتار کرنا ہے تو وارنٹ دکھائیں, اور اگر گرفتار کر لے. جھوٹ بول رہے ہیں. 14 مارچ کو وارنٹ لے کر آئی تھی پولیس, اور انہوں نے پولیس نے اگر ریسٹورینٹ شو نہ کیا ہوتا تو وہاں لاشیں بچ جاتی 14 اور 15 مارچ کو. پھر عدالت کی سہولت کاری آ گئی نا, ورنہ تو پھر آخری دروازے تک تو پولیس پہنچ چکی تھی. پھر عمران خان 14 اور 15 مارچ کو ہی گرفتار ہو جاتے, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے سپورٹ کیا. 25 مئی کو تباہی اور بربادی کی اسلام آباد میں جا کر, اور 18 مارچ کو جو کچھ کیا تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے نا میرے ساتھ ہوتا رہا. 18 مارچ کو تو اسلام آباد میں جا کر وہاں پر اپنا جوڈیشل کمپلیکس میں جا کر تباہی پھیلائی. اچھا, اب کہتے ہیں کہ جی DG ISPR اور چیف آف آرمی اسٹاف دھمکی آمیز سیاسی بیانات داغ رہے ہیں اور فوج کو سیاست میں ملوث کر رہے ہیں. بھلے بھائی تیرے بلے, مطلب کمال نہیں ہے, منافقت کی انتہا نہیں ہے. خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ISI فیڈ کرتی تھی, اسپون فیڈ. ISI نے میرے منہ میں فیڈر ڈالا ہوا تھا, اور وہ فیڈر پینے کے بعد مجھے طاقت ہوتی تھی, اور طاقت ہونے کے بعد میں للکارے مارتا تھا, پھر میں دھرنے دیتا تھا, پھر میں لانگ مارچ کرتا تھا. اور خود کہہ رہے ہیں کہ جناب DG ISPR اور وہ جو کیا نام ہے آرمی چیف, وہ بیان دے رہے ہیں ان کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے. بھائی وہ کون سا ISPR تھا جو کہتا تھا کہ 6 مہینے تک ہمارا لاڈلا آ گیا ہے پاکستان میں, عمران خان کی حکومت ہے, 6 مہینے تک میڈیا مثبت رپورٹنگ کرے گا؟ وہ کون تھا؟ یہ سارا گند کروایا کس نے ہے؟ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انداز سیاست کی وجہ سے, آپ کی ٹاؤٹی کی وجہ سے آج بھی آپ ٹاؤٹ بننے کو تیار ہیں, آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ فوج آپ کو گود لے, آج بھی آپ سیاستدانوں سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہیں, آج بھی آپ کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف کو خط لکھوں گا, آج بھی آپ کہتے ہیں میں آرمی چیف سے مذاکرات کروں گا. ایک طرف للکارا مارتے ہیں, دوسری طرف پاؤں پکڑتے ہیں. تو آپ کے اس انداز سیاست کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں فوج کی مداخلت بھی بڑھی اور فوج کا جگرا بھی بڑھا ہے. پھر وہ DG ISPR پریس کانفرنس کرتے نہیں کرنی چاہیے تھی, میرے اصول کے مطابق نہیں کرنی چاہیے تھی, عمران خان کے اصول کے مطابق بالکل جائز تھی وہ جو آپ نے اصول بنایا ہوا ہے. اچھا جی, کہتے ہیں جی 9 مئی جو تھا نا وہ لندن پلان کا حصہ تھا, اور آرمی چیف مجھ سے معافی مانگے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ تگڑے ہوں گے تو آپ سے معافی مانگ لیں گے. پھر القادر ٹرسٹ پر آتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ تو مطلب مزے کا خیز ہے, میں نے تو وہاں پر ایک بیابان میں ایک یونیورسٹی بنا دی. پھر مفت میں کچھ نہیں ہوتا. ملک ریاض جیسے شخص جو اعتراف کرتے ہیں کہ جی میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں, میں لوگوں کو خریدتا ہوں, وہ آپ کو 458 کنال زمین بھی مفت میں دیتے ہیں, وہ آپ کو اس کے اوپر اربا روپے لگا کر عمارت بھی کھڑی کر کے دیتے ہیں مفت میں. ایویں اعتراف کر چکے ہوئے. تو جب اعتراف آ چکا ہوا ہے, یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب خفیہ معاہدہ تھا, تو ان کو پتہ ہے کہ ان کو سزا ہونے جا رہی ہے 9 مئی میں اپنا اس میں القادر ٹرسٹ کیس میں. تو اس لیے اب یہ حفظ ما تقدم پہلے یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں, انتشار پیدا کرنے کی کوشش, افراتفری پیدا کرنے کی کوشش. بجٹ کے ٹائم پہ ان کا منصوبہ ہے. کشمیر کے معاملے کو لے کر, کشمیر کا معاملہ حکومت نے بڑا
سمجھداری کے ساتھ فوراً حل کر لیا، لیکن اگر 1-2 دن پرولانگ ہوتا تو ان کا منصوبہ تھا کہ اس کو کشمیر سے باہر پاکستان کے دیگر علاقوں تک بھی لے کر آئے، تو وہ فتنے کا منصوبہ بھی ختم ہو گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کو انہوں نے بڑا اپنا بے شرم شخص اور دوسرا بڑا کچھ کہا ہے، لیکن بہرحال اور پھر وہ باقی یہ کہتے ہیں کہ جی ملک ایسے ڈنڈے کے زور پر نہیں چل سکتا، میری قوم یاد رکھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ڈنڈا جو میرے خلاف چل رہا ہے نا، وہ میرے خلاف نہ چلے، وہ ڈنڈا میرے ساتھ مل جائے۔ ہم کہتے ہیں، ہم ڈیموکریٹس، کہ ڈنڈا نہ عمران خان کے ساتھ ملے، نہ نون لیگ اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ملے۔ یہ ڈنڈا جو ہے نا، یہ ڈنڈا رہے سائڈ پر، آئین اور قانون کے دائرے میں رہے اور سیاستدان آپس میں نپٹے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور فوج کو سائڈ لائن کر دو، لیکن یہ فوج کو گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ والا جو پیغام ہے، اس پیغام میں بھی وہ فوج کو اپنے ساتھ جڑنے کا پیغام دے رہے ہیں، ذرا ڈرا رہے ہیں، ذرا دھمکا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں تو آپ کا پیدا کرتا ہوں بھائی، مجھے تو آپ نے بریفنگز دی تھیں، ISI مجھے کہتا رہا، سمجھاتا رہا، تو میں تو آپ میں سے ہوں، میں تو جمہوری ہوں ہی نہیں، میں تو سیاستدان ہوں ہی نہیں۔ یہ پیغام بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔